محترم عزیز دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا 11ویں شریف کی 11ویں شب میں بیٹھا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا، ابھی پڑھائی کر کے میں بھی تھا تو میں سوچا لاؤ کچھ آقا علیہ السلام کے اور آقا علیہ السلام کے آل کا ذکر کریں۔ تو میں سوچا جب ذکر کرتا ہوں تو اس کو ریکارڈ کرتا ہوں، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اسے یوٹیوب پر چڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں سوچا چلو ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کتاب پڑھی تو یہ کتاب ہے، تمام کتابوں میں ہے، امام احمد مسند میں بھی اور طبرانی میں بھی اور معجم الکبیر میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بہت سی باتیں ہیں، عربی متن پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول علیہ السلام جن کا ہم گن گاتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کو پیدا فرمایا، فرماتے ہیں کہ انعم اللہ علیہ وانعمک علیہ۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، ترجمہ بہت ہی پیارا ہے، اس کا اتنا پیارا ترجمہ ہے، اتنا پیارا ترجمہ ہے، یقین مانیے بہت ہی پیارا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمت بخشی، اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت بخشی، اور وہ نبی اور یہ نبی اور وہ نہیں اور یہ نبی، وہ تو انتر ہو جاتا ہے، چلیے ٹھیک ہے، وہ یہ بات ہو جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تمام نبیوں کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اور وہ نبی جب کہتے ہیں نا، وہ نبی مطلب اور یہ ماضی میں چلا جاتا ہے، جو گزرا ہوا زمانہ، لیکن جو مستقبل اور حال میں ہے اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمت بخشی، اسے نعمت بخشی، اور اے نبی تو نے اسے نعمت دی۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو نعمت بخشی۔ اب نعمت بخشنے پر اب قرآن مجید میں بھی آیت کریمہ ہے، احادیث شریف میں بھی ہے، اللہ فرماتا ہے وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب نعمت کا خوب کا چرچا کرو، نعمت کا خوب چرچا کرو، اللہ کی نعمت بخشی، اللہ کی نعمت بخشی، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اور اے نبی تم نعمت تمہیں دی، نبی نے تمہیں نعمت دی، اور یہ نبی ٹھیک ہے، یہ نبی تو نے اسے نعمت دی۔ اب نعمت بانٹنے والا کون ہو سکتا ہے؟ رب ہو سکتا ہے، نعمت بانٹنے والا رب کی ذات ہے، لیکن اپنے حبیب علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم نے اسے نعمت دی۔ اب یہ میں بتاتا چلوں، کیونکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہے، میسنجر ہے، نائب پروردگار کا، ٹھیک ہے، نائب ہے، اور فتح نصرت، ٹھیک ہے، فتح نصرت کی کنجیاں عطا فرمائی، کن کو؟ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنجیاں عطا فرمائی ہے۔ کنجیاں عطا فرمائی ہے، کیا کون سی کنجیاں عطا فرمائی ہے؟ کس چیز کی کنجیاں عطا فرمائی ہے؟ تو جو یہ آپ حوالہ سنیں، حوالے میں کیا چیز حوالہ دے رہا ہوں، اس کو حوالہ سنیں۔ اگر کوئی مائی کا لال اگر اپنے سچے نطفے سے پیدا ہوا ہے نا، وہابی دیوبندی غیر مقلد جتنے بھی ہیں، وہ اس حوالے کو جھٹلا دیں، منہ مانگے نام دے، اور اگر جو حکم لگانا چاہے تو لگائیں، یا پھر مشرک کا لگائیں، یا جو کافر کا لگائیں، کسی چیز کا بھی حکم لگائیں، لگا کے دکھائیں، ٹھیک ہے، قبضہ میں ہے، آقا علیہ السلام کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے۔ امام احمد مسند میں اور طبرانی معجم الکبیر بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟
اوتیتو معاتح کل شیء الا الخمسہ اب اس کا ترجمہ سنو، مجھے ہر چیز کی کنجیاں عطا فرمائی، عطائیں عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی کنجیاں عطا فرمائی۔ اب میں بتاتا چلوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی مرنے کے بعد مدد نہیں کر سکتے ہیں، اب میں حدیث کی طرف آنا شروع کر رہا ہوں۔ حدیث شریف ہے، حدیث شریف تمام حدیث شریف ہے، بے انتہا حدیث شریف ہے مدد کے طور پر، لیکن اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کے عقیدے پر علماء اہل سنت سے جس طریقے سے عقیدہ ہے، جس طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ دیا ہے، اسی طریقے سے آپ کا عقیدہ بن جائے گا انشاءاللہ حدیث کو سننے کے بعد۔ اگر ایک مسلمان ہوں گے، مومن بندے ہوں گے، تب سنیں آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرما دیتا ہے۔ اب سنیں یہاں کیا یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل کچھ ایسے بندوں کو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرما دیتا ہے، جو لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں، وہی بندے عذاب الہی سے امان ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں اب اس پر بھی اگر کوئی فتویٰ لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ مع الحدیث دار المسائل، ٹھیک ہے۔ اب تمام کتابوں کا حوالے ہے، کس کتاب کا حوالہ دوں میں آپ کو؟ مع النون من الجحمل صغیر، ٹھیک ہے، یہ کتاب کا نام ہے اور ان کتاب کا لکھنے والا کوئی اور نہیں، نیکسٹ والی بندے ہی میرے گھر آپ کو بتاتا چلا اس کے بارے میں تھوڑا سی وضاحت کرتا چلا تاکہ آپ کو سمجھ جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ بے شک اللہ عز و جل کچھ ایسے بندوں کو چن لیتا ہے جنہیں وہ مخلوق کی حاجت روائی کرنے کے لیے پیدا کیا، خاص، اب جملے پر توجہ ڈالیں، خاص فرما دیتا ہے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے لیے حاجت روا نہیں ہے؟ حاجت روا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب میں وہابیوں سے پوچھتا ہوں، دیوبندیوں سے پوچھتا ہوں، بدعقیدوں سے پوچھتا ہوں، اس کے بعد میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیجیے، اس وقت میرے آقا علیہ وسلم کو چھوڑ دیجیے، میں بات کرتا ہوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کا مطلب انہیں خاص نہیں فرما دیا؟ وہ اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اللہ کے نیک بندوں سے اتنی محبت کرنے والی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقوں میں بے انتہا بے حساب و کتاب محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چن لیتا ہے۔ کیسے چنتا ہے؟ جنہیں وہ چاہتا ہے انہیں خاص حاجت روائی کے لیے چنتا ہے، خاص حاجت روائی کے لیے، کس کے لیے؟ مخلوق کی خاص حاجت روائی کے لیے، مخلوق کی خاص حاجت روائی کے لیے چن لیتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں تو وہ بندے عذاب الہی سے امان میں ہیں، اللہ کے عذاب الہی سنے لاتے ہیں، ان کے پاس لاتے ہیں وہی بندے، کون بندے؟ جو حاجت روا حاجت مند ہوتے
آیتیں اللہ کے نیک بندوں کو سنانے والے ہیں، وہی لوگ اصل میں عذاب الہی سے امان پانے والے ہیں، امان میں آنے والے ہیں، امان پانے والے ہیں، عذاب الہی سے امان پانے والے ہیں، امان میں آنے والے ہیں۔ وہی بندے امان میں آنے والے، کون بندے؟ جو اللہ کے نیک صالحین بندے کی طرف آئے۔ اب اللہ کے نیک صالحین بندے کون ہیں؟ بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، کوئی دقت نہیں ہے، یہ دین مصطفیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ اب دیکھیں، سرکار ابو بکر، سرکار عمر فاروق، سرکار عثمان غنی، سرکار مولا علی، سرکار حضرت حسن، حضرت حسین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ اللہ کے نیک صالح بندے ہیں۔ یہی نہیں، اور بھی نیک صالح بندے جن کے بارے میں اللہ کی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ تحریم نمبر 4 پر، مومنین مددگار، صالح مددگار ہیں، سب صالح مددگار۔ اس کے بعد اس کی تفسیر میں صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر میں جا کر دیکھیں آپ۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں آیت کریمہ ہے، آتی اللہ و رسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آیت کریمہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقولوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوط سی پکڑو اور سچے کے ساتھ جاؤ، سوالیوں کے ساتھ جاؤ، سچوں کے ساتھ جاؤ۔ اگر آیت پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ بار دعا کرتا ہوں مولا اس آیت پڑھنے میں کسی بھی قسم کی اگر ذہن میں میرے گمان ہے کہ آیت غالباً صحیح ہی ہے، لیکن اگر میرے گمان میں یہ ہے کہ میں ریکارڈنگ چھوڑ کر کبھی میں توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف عطا فرمائے، اور اس آیت کو مجھے دوبارہ سے دیکھنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے، اور اسے اچھی طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور سچوں کے ساتھ جاؤ، سچوں کے ساتھ جاؤ۔ اب میں وہابیوں سے پوچھتا ہوں کہ غوث اعظم سچے نہیں تھے؟ ہاں، مخدوم پاک سچے نہیں تھے؟ امام بخاری، امام ترمذی، امام داؤد، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ سچے نہیں ہیں؟ کیا یہ سچے نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور امر والوں کی اطاعت کرو، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس علم ہو اس کی اطاعت کرو۔ تو میں تو اللہ، اس کے رسول اور امر والوں کی اطاعت کرتا ہوں، ان کی طرف توجہ ڈالتا ہوں، ان کی طرف اسی پکڑتا ہوں۔ اور قرآن مجید فرقان میں اللہ کی طرف یہ شرط فرماتا ہے، سورہ مائدہ میں شرط فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف آنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے لیے طرف پانے کے لیے اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ تو اللہ کے نیک صالح بندے ہمارے لیے وسیلہ ہی ہے نا۔ تو مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ خاص یہ اپنا مجازی اور اچھے انداز میں جو میں نے بیان کیا، بتایا، ذرا چیخا چلایا نہیں ہے، آپ کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نیک صالح بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خاص اپنے مخلوقوں کے لیے چن لیتا ہے۔ کن چیزوں کے لیے؟ حاجت روائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے۔ اور وہ بندے ہی کامیاب ہیں جو ان کے پاس حاجت روائی کے لیے اور گھبراہٹوں کو لے کر کے جاتے ہیں اللہ کے نیک صالح بندوں کے لیے، تو وہ اللہ کے عذاب الہی سے امان میں ہو جاتے ہیں۔ امان یعنی کہ حفاظت ہو جاتی ہے اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کے لیے، جاتے جانے کے بعد وہ بندہ عذاب الہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر نہیں ہوتی بلکہ جنت کا ٹکڑا ہوا کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو مناسب یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ والوں کا قرب حاصل کریں۔ اللہ والوں کے قرب حاصل ہوگا تبھی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ والوں کا قرب حاصل نہیں ہوگا تو اللہ کا قرب کبھی زندگی میں حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث قدسی ہے جس نے اللہ کے ولیوں سے بغض رکھا اس سے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کے ولیوں سے محبت کریں، اللہ کے ولیوں سے محبت یہ رب کی محبت ہے۔ اللہ بتا رہا ہوں یہ رب کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ
تعالیٰ ہمیں بولنے سے زیادہ، ہمیں سننے سے زیادہ، ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ تمام حضرات کو مسلک اعلیٰ حضرت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، سرکار غوث پاک کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، امام اعظم کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، اہل بیت طہار کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، اہل بیت اصحاب رسول کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں جن ولی پیغمبر رسول جن عباد نیک صالحین بندوں سے رب راضی ہوتا ہے، ان تمام لوگوں سے ہمیں بے انتہا، ہم کو ان سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔